بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین محترم، میں آج آپ حضرات سے دوزخ سے متعلق کچھ اہم گفتگو کروں گا۔ دوزخ کی آگ سے متعلق آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر جب آگ جلائی جاتی ہے تو اس کا رنگ سرخ کلر کا سرخ ہوتا ہے، لیکن دوزخ کے اندر جو آگ میرے رب نے بھڑکائی ہے، جسے جلایا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے، گنہگار اشخاص کے لیے جو میرے رب نے آگ کا نظام بنایا، وہ آگ اس دنیا سے بہت مختلف ہے۔ اس کا رنگ سرخ نہیں، سفید نہیں، بلکہ وہ سیاہ رنگ کی ہے۔ میں آپ کو آج اسی سے متعلق آگاہ کروں گا کہ اس کا رنگ سیاہ کیوں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہنم کا لباس ہم عام الفاظ میں یوں سنتے ہیں علماء سے کہ جہنم کا لباس سیاہ کلر کا ہے، تو کیا آگ اور لباس دونوں کا ایک ہی کلر کیوں ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق کیا ہیں؟ آج ہم انہی کے اوپر مختصر سی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ جس وقت میرے رب نے جہنم کی آگ کو جلایا تو اسے اتنا بھڑکایا کہ اسے 1000 برس تک جلایا، کہ جس طرح آپ دنیا میں کھانا پکانے کے لیے لکڑیوں کی آگ جلاتے ہیں تو آپ اسے بھڑکاتے ہیں، تیز کرتے ہیں، اتنی دیر تک کرتے ہیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اب یہ آگ بجھے گی نہیں۔ اس کے بعد آپ کھانا پکاتے ہیں اور پھر لکڑیاں ساتھ ساتھ بڑھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح میرے رب نے جہنم کی آگ کو 1000 برس تک بھڑکایا، اور اس بھڑکانے سے پہلے سب سے پہلے اس آگ کا رنگ میرے رب نے سفید رکھا۔ جب 1000 برس تک وہ بھڑکتی رہی تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ پھر میرے رب نے اسے مزید بھڑکایا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ تو آج بھی اس کا رنگ سیاہ ہے، اور دوزخ کا ہمیشہ اس کی آگ کا رنگ سیاہ ہی رہے گا۔ اور جو دوسری بات یہ کہ جو ہم سنتے ہیں کہ اس کا لباس سفید نہیں، سرخ نہیں، سبز نہیں، بلکہ بلیک کلر کا ہے، بالکل کالا شاہ لباس ہوگا دوزخ کا۔ تو میرے دوستوں، میں آپ کو اس بات کو واضح کر دوں کہ دوزخ کے اندر کوئی کپڑوں کا لباس نہیں، کوئی ریشم کا نہیں، کوئی پلاسٹک کا نہیں، کوئی لوہے کا نہیں، بلکہ جو دوزخ کے اندر انسان کا لباس آگ کا ہوگا۔ چونکہ اس کی آگ کا رنگ سیاہ ہے تو اس کا لباس بھی سیاہ ہوگا، چونکہ اس نے آگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، آگ کے جوتے پہنے ہوں گے، چونکہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ اس جو دوزخ کی آگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، اور وہ اتنی خطرناک آگ ہوگی کہ میرے دوستو، اگر اس دوزخ کی آگ کا صرف ایک قطرہ جو ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے ایک انگارہ جو ہے، اس روئے زمین پہ ڈال دیا جائے تو رب کائنات کی قسم وہ اس پوری کی پوری روئے زمین کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ اتنی خطرناک آگ ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے ہمیں اس سے ڈرنے کی تلقین کی، ہمیں اس سے متعلق آگاہ کیا۔ وہ آگ کوئی معمولی نہیں، اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایک دوزخی کو اس آگ سے نکال کر دنیا کی آگ کے اندر لٹا دیا جائے تو رب کعبہ کی قسم کہ وہ شخص اس میں برسوں گزرنے تک بھی اتنے آرام سے دنیا کی آگ میں سو جائے گا کہ اسے کئی سو سال گزر جائیں گے کہ اسے کروٹ بدلنا بھی یاد نہیں رہے گا، اسے اتنا سکون محسوس ہوگا اس آگ کے اندر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آگ کی کوئی قدر نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ یہ آگ معمولی سی آگ ہے جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور دوزخ کی وہ آگ ہے کہ جس کے لیے لکڑیوں کی ضرورت نہیں، جس کے لیے مٹی کے تیل کی ضرورت نہیں، پٹرول چھڑکنے کی ضرورت نہیں۔ اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ یہ انسان ہے، یہ بڑے بڑے پتھر ہیں۔
دنیا کی آگ میں آپ پتھروں کو ڈال دیں، آگ تو بجھ جائے گی لیکن پتھر پہ اثر نہیں کرے گی۔ لیکن رب کعبہ کی قسم کہ وہ اتنی خطرناک آگ ہے کہ اس آگ کے اندر پتھروں کو ڈالا جائے گا، وہ پتھر بھی اسی طرح مٹی کی طرح بلکہ وہ سیاہ ہو جائیں گے اور وہ راکھ بن جائیں گے۔ وہ پتھروں اور انسانوں کے ذریعے بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے ہمیں اس آگ سے ڈرنے کی تلقین کی۔ اور میرے دوستوں، وہ آگ کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام جو ہے مختلف مقامات کے اوپر اس امت کو ڈرایا کرتے تھے کہ تم اس آگ سے، دوزخ سے ڈر جاؤ، اس سے بچ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو روز محشر تمہارے نامہ اعمال جو ہیں ان کی بنیاد پر تمہیں اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ ایک آپ سے مختصر سی ایک تفصیل، اس کی ڈیٹیل جو ہے جہنم کے آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ ویسے تو اس کا موضوع اتنا لمبا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں اسی کے اوپر مزید اس موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے گفتگو کریں گے، لیکن آج میں صرف اور صرف آپ کو ایمانت کے اوپر اور آپ کو اس شخص سے متعلق آگاہ کروں گا جس نے کسی کے مال کے اوپر زبردستی قبضہ کیا ہوگا، یا کسی کی امانت میں خیانت کی ہوگی، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا، کسی سے پیسے لے کر ہڑپ کیے ہوں گے۔ آج میں صرف اور صرف ان سے متعلق آپ کو آگاہ کروں گا کہ روز محشر ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ سوال کرے گا کہ اللہ یہ فلاں شخص جو ہے اس نے میرے سے اتنے پیسے میں نے امانتاً رکھوائے تھے، اس نے مجھے واپس نہیں کیے۔ ایک شخص کہے گا کہ اللہ اس نے میری زمین پہ ناجائز قبضہ کیا تھا، یا اللہ اس نے مجھے زمین نہیں دی۔ تو وہ کہے گا، میرا رب کہے گا کہ تو ان کی امانتیں واپس کیوں نہیں کرتا؟ جو اس نے پیسے رکھوائے تھے وہ ادا کر دے، جس زمین پہ تو نے قبضہ کیا تھا وہ انہیں واپس کر دے۔ وہ کہے گا کہ اللہ میں کہاں سے کروں، میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ میرے پاس آج زمین ہے۔ میرا رب کہے گا تیرے پیسے بھی ہیں میرے پاس اور تیری زمین بھی ہے جو تو نے ناجائز حاصل کی ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ کہاں پہ ہے؟ فرمایا ہاں میں ضرور تجھے اس کے پاس بھیجوں گا تاکہ تو اس زمین کو اٹھا کے لائے، اس پیسوں کی رقم کو لے کے آئے اور ان آدمیوں کو لوٹا دے۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ کہاں پہ ہے؟ میرا رب فرشتوں سے کہے گا جاؤ اسے لے جاؤ حاویہ کے اندر، اسے حاویہ میں چھوڑ دو تاکہ یہ وہاں سے اس شخص کی امانت کو اٹھا کے لائے، اس کی زمین کو اٹھائے اور لا کر انہیں ان کے سپرد کر دے۔ جب وہ شخص، فرشتے اسے لے کے جا رہے ہوں گے، دوزخ کے قریب پہنچیں گے تو دوزخ کے بھوں سے، جہنم سے اسے اتنا زوردار اسے دھکا دیں گے کہ وہ زمین کے 7 درجوں میں سے ہوتا ہوا پہلی دوزخ میں سے گزرے گا، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، حتیٰ کہ وہ 7ویں درجے میں اس کی سب سے لاسٹ بیسمنٹ کے اندر جو سب سے خطرناک جہاں پہ عذاب ہو رہا ہوگا وہاں جا گرے گا، وہاں پہ تلاش کرے گا، اسے وہ امانت بھی مل جائے گی، وہ زمین کا ٹکڑا بھی مل جائے گا۔ اگر ایک بالش زمین ہے، جو ایک مرلہ زمین ہے، اس زمین کو 7 زمینوں کے برابر کاٹ کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا جائے گا، وہ اس زمین کا بوجھ اٹھاتا ہوا میرا رب اسے طاقت دے گا، وہ پھر جہنم کا سفر شروع کرے گا، باہر نکلنے کا پہلی منزل کا راز کرے گا، بیسمنٹ میں سے گراؤنڈ فلور پہ آئے گا، پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اس کے 7 درجے ہیں، جب آخری درجے میں پہنچے گا تو میرے دوستو میرا رب اس کے پاؤں کو پھسلا دے گا، وہ پھر منہ کے بل اترتا چڑھتا، پھر زمین وہاں سے جہنم کے کنارے سے گرتا ہوا زمین کو اٹھائے ہوئے وہ پھر اس گہرائی میں جا پہنچے گا، پھر دوبارہ چڑھے گا، پھر گرے گا، پھر چڑھے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میرا رب چاہے گا۔ میرے دوستو، اگر کسی نے کسی کے جانور پہ قبضہ کیا، چاہے وہ مرغی ہو، چاہے وہ گائے بھینس ہو، وہ اسے کندھے پہ رکھے گا اور جہنم کے تہ خانے سے اوپر کی طرف سفر شروع کرے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے
کہ یہ معمولی چیزیں نہیں بلکہ یہ اتنے اہم مسائل ہیں کہ اگر ہم نے ان پہ توجہ نہ دی تو میرے دوستوں کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔